ہم سفر کی نشانی۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو پسند ہے 3 کام۔ اللہ کو بہت پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ پسند کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجوایا۔ اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ معجزوں کی سفارش۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ دعائے اللہ سے تمہارے لیے معجزوں کی سفارش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ قرآن کی تسلی۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اگر تم لاکھ کوشش کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو بہتر ہے تھوڑی سی کوشش اپنے لیے کر لو، شاید تمہارا کچھ بن جائے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا امتحان اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ من پسند چیز۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کیا اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ ہم سفر کی نشانی۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کو جس سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہترین بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ انشاءاللہ خیر، بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے 2 پہاڑیوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہوا ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ حقیقت، کوئی عرش کا نہیں کھاتا تو کوئی میلاد کا اور کوئی مرحوم کی نیاز کا نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کے سب کھا جاتے ہیں۔
ہر انسان کا جوڑا اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پر اتارا تو مختلفات جگہ پر اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے۔ کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے۔ معجزوں کا وقت وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشات ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں کے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ ذہنی سکون: اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معلومات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بہت جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ تمہاری چاہت، تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہارے من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ تہجد کا راستہ، تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ صبر کا صلہ: کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آزمائش: وہ وقت گزر گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائش مجھے کمزور کر دیتی تھی۔ اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ وہی اللہ ہے، وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سکسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے نقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ اللہ کا فیصلہ، اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔